الحرام کے مہینے میں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے محرم الحرام کو بھی بدعات کے لیے گڑھ بنا لیا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر جھوٹی روایات لکھی ہیں، جیسے مسند فردوس دیلمی کا حوالہ دیتے ہیں یا اور کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے، اور خاص طور پر 10 تاریخ جو ہے، 10 تاریخ کو جو سرما پہنے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، 10 تاریخ کو جو غسل کرے گا ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی، 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ کنارے لگی، 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا، 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، اور 10 تاریخ کو قیامت قائم ہوگی، اور 10 تاریخ کا جو روزہ رکھے گا اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ سب جھوٹی روایات ہیں، ان کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ایک لفظ بھی صحیح نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ضعیف روایات ہیں، یہ موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی روایات۔ جیسے کہ لوگ پھر رواج ہو جاتا ہے جو بات مشہور ہو جائے، جیسے کہ لوگوں میں ایک بڑی مشہور روایت بن گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ آپ آذان نہ دیا کریں، چونکہ آپ صحیح معنی میں شین کا تلفظ جو ہے ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بجائے سین کی آواز آتی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضور پاک نے آپ کو منع فرما دیا کہ صبح اذان نہ دینا۔ رحمت دو عالم رات کو سوئے، جب جاگے اور عبادت فرمائی، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر عبادت کی، لیکن رات اتنی طویل ہو گئی کہ رات گزرنے میں بھی نہیں آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ آج صبح ہی نہیں ہو رہی، رات کیسی اتنی طویل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی، جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم اپنی فجر بھی نہیں کریں گے اور سورج بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، آپ نے اذان دی۔ بالکل 100% جھوٹ ہے، یہ بھی لوگوں نے جھوٹی روایت بنائی ہوئی، لیکن لوگوں میں جو بات مشہور ہو جاتی ہے نا، اسی لیے گوئبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو کہ لوگوں کو سچ نظر آئے۔ آج یہی مصیبت ہے اور ہم اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ لوگ جھوٹی روایات کو سنا سنا کے ہمارے کان پک جاتے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ یہ غور نہیں کرتا کہ بلال حبش کا رہنے والا تھا۔ بلال جو ہے وہ حبشی تھا، حبش کے رہنے والا، اس کے تو ملک میں شین کا لفظ موجود ہے۔ جس کے ملک میں حبش ہے اس کو شین نہیں آتا تھا۔ یہ ایک جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہے لوگوں نے زلیخا یوسف کے نام پہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں یا صحیح احادیث میں یا صحیح روایات میں یہ نہیں ملتا ہے کہ امراۃ العزیز کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ یہ سابقہ کتابوں کی روایات ہیں، بعض میں اس کا نام راعیل ہے اور بعد میں اس کا نام زلیخا ہے، لیکن وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، اور اسرائیلی روایات جو ہے لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں امراۃ العزیز فرمایا ہے، نام نہیں لیا ہے، لیکن لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور پھر زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی بھی کرا دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے اقرار گناہ کر دیا اور آپ کو اللہ نے تاج و تخت سونپ دیا، تو زلیخا عبادت کرتی رہی اور روتی رہی اللہ کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جوانی دے دی،
اور حضرت یوسف سے نکاح ہو گیا. اور یہ بھی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں جب بیوی بن کے آ گئی وہ اللہ کی اتنی شکر گزار تھی کہ ساری رات مصلے پہ رہتی اور یوسف علیہ السلام انتظار میں رہتے کہ میری بیوی میرے پاس پتہ نہیں کب آئے گی. انہوں نے کہا دیکھو کہ پہلے زلیخا انتظار کرتی تھی اب یوسف انتظار کر رہا ہے. یہ بھی 100% جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. نہ کوئی نکاح ہوا ہے, نہ کوئی شادی ہوئی ہے, نہ یوسف علیہ السلام نے اس کا انتظار کیا ہے. یہ لوگوں میں جھوٹی روایات پھیل جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت بھی منگوا لیا اور ملکہ بھی مجبور ہو کر سرنگو ہو کر اطاعت گزار ہو کر حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی, آپ نے جنات کو حکم دیا کہ سڑکیں بنائی جائیں, سونے چاندی کی اینٹیں لگائی جائیں اور میرے محل کے سامنے ایک بہت بڑا حوض بنایا جائے اور حوض کا رنگ بھی ایسے ہو جیسے پانی کا رنگ ہے اور حوض کے اوپر ایک ایسا شیشہ رکھا جائے جس سے پانی بھی نظر آئے اور وہ ہم رنگ بھی ہو جائے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان چونکہ شادی کرنا چاہتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو شبہ تھا کہ یہ بلقیس جو ہے یہ جنیہ ہے یا انسیہ ہے, یعنی انسانوں کی اولاد ہے یا جنات کی اولاد ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ تو انسان تھا لیکن اس کی ماں جو ہے وہ جنیہ تھی. تو حضرت سلیمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ جنات کی ایک علامت یہ ہے جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کے بدن پہ پورے بال ہوتے ہیں, اور بشر کو بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک جمال دیا ہے. تو اب حضرت سلیمان نے یہ سارا انتظام کیا کہ میں سامنے کرسی ڈال کے بیٹھوں گا اور وہاں سے جب ملکہ آئے گی اسے پانی کا دھوکھا لگے گا تو لازماً وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے گی اور میں دیکھ لوں گا کہ بال ہیں یا نہیں ہیں. یہ 100 نہیں 1000% جھوٹ ہے. اگر اللہ کے نبی لوگوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے اتنا خرچ کر سکتے ہیں تو پھر موجودہ دور کے کسی بڑے آدمی پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ پھر موجودہ دور کے سرمایہ دار یا صنعت کار یا دولت مند یعنی اللہ کا نبی جو معصوم ہوتا ہے وہ ایک عورت کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کر رہا ہے. خدا کا خوف کریں. جس کو خبر دینے کے لیے پرندے موجود ہیں, جس کو خبر دینے کے لیے جنات تابع ہیں, جن کو خبر دینے کے لیے عفریت جیسا آدمی موجود ہے, جن کو خبر دینے کے لیے الذی عنده علم من الکتاب جیسا آدمی موجود ہے, وہ خبر نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے بتاؤ جنیہ ہے کہ انسیہ ہے. یہ سارا جھوٹ ہے اور بالکل پراپگنڈا ہے. یہودیوں نے ہماری کتابوں میں یہ جھوٹی روایات داخل کی ہیں تاکہ مسلمانوں پر الزام لگایا جا سکے. اللہ کے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب بی بی آئی فکشفت عن ساقیہا کہ بی بی نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا, یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے اور پانی سے گزر کے میں نے جانا ہے. قال انه صرح ممرد من قواریر. اللہ کے قرآن میں ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بی بی یہ پانی نہیں ہے, یہ تو شیشہ ہے, آپ کیوں پنڈلیوں سے کپڑے ہٹا رہی ہیں؟ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے, اللہ کا قرآن ہے, قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہ اس نے کہا میرا اللہ میں نے اپنی جان میں ظلم کیا ہے اور میں اب اسلام لاتی ہوں, میں آپ کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہوں اور حضرت سلیمان کی نبوت کا اقرار کرتی ہوں. یاد رکھو یہ جھوٹ ہے. اصل وجہ کیا تھی وہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جو ہے سورج کے پجاری ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, ہدہد نے آگے بتایا تھا, وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے اس ملکہ کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے یہ سارا انتظام کیا. آپ نے حوض بنا دیا، حوض کے اندر پانی بھر دیا، اور پانی بھی اور حوض کا رنگ بھی ہم نے ایک جیسا بنایا، اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا. اب جب بی بی آئی تو اس نے پانی سمجھا، تو اس لیے اب جناب اس کے بعد جب اس کو عقل آئی، اب اس نے سمجھا کہ جیسے آج شیشہ مظہر ماء ہے، پانی کے دکھانے والا ہے لیکن پانی نہیں ہے. اسی لیے سورج جو ہے وہ بھی خدا کی قدرت کو دکھانے والا ہے، خدا نہیں ہے. آج اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اس لیے اس نے کفر سے توبہ کر لی کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، کہ یا اللہ ہم وہاں بھی دھوکہ کھا گئے اور یہاں بھی دھوکہ کھا گئے. ہم نے شیشہ نہ سمجھا، پانی سمجھتے رہے. ہم نے سورج کو تیری مخلوق نہ سمجھا، خالق سمجھتے رہے. تو اصل بات یہ تھی، لیکن لوگوں نے روایات کو رنگ دے کے کیسا قصہ بنا دیا ہے. اور لوگ تو اتنے ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہودی اتنا بڑا ظالم ہے، اس نے ہماری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے